اسلام کی شہزادیوں، اگر آپ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتی ہیں، اپنے آقا سے قربت چاہتی ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتی ہیں، اللہ کی رضا چاہتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، آقا پر سلام بھیجا کریں، کثرت کے ساتھ نعت پاک گنگنایا کریں، محفل میلاد کا انعقاد کیا کریں۔ جب بھی آقا کا پیارا پیارا نام محمد سنا کرے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھا کرے۔ نبی کے نام پاک کی تعظیم میں انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگایا کریں، آنکھوں کو بند کر کے تصور خیال میں نبی کے مقدس روضے کو اور پیارے پیارے گنبد خضرا کو بسایا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کے خاطر اپنی جان و مال، آل و اولاد، بلکہ ساری شان شوکت کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیا کرے، تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو محبت رسول بھی حاصل ہوگی، رضائے رسول بھی حاصل ہوگی، اور آقا خواب میں آ کر اپنے جمال جہاں آرا سے تمہارے مقدر کو چار چاند لگا دیں گے۔ دیکھو کسی دیوانی رسول نے کیا خوب کہا ہے کہ کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، مجھے پیارے آقا کا روضہ دکھا دے، میں یہ بھی کہ تجھ سے خدا مانگتی ہوں۔ اے اسلام کی شہزادیوں، ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی خاطر جان و مال سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی کا نام پختہ ایمان ہے۔ تو لیجئے اسی محبت رسول کے تعلق سے ایک مقدس صحابی رسول کا عشق سے لبریز سچا تاریخی واقعہ بھی سماعت فرماتی چلیں کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانثاری ایک مشہور بہادر باحوصلہ خاتون تھی۔ یہ وہ مقدس صحابیہ تھی جو ہر حال میں اپنے جان و مال اور شان و شوکت کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر قربان کرنے کا جذبہ رکھتی تھیں، اور انہوں نے اس جذبے کا اظہار بھی کر دکھایا۔ چنانچہ جس وقت جنگ وحد لڑی جا رہی تھی، یہ مقدس خاتون بھی اس جنگ میں شریک تھیں۔ دوران جنگ اس باکمال اور بہادر خاتون نے جب کفار مشرکین کو غالب ہوتے دیکھا اور کچھ کافروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے ارادے سے آتے دیکھا، تو مقدس صحابیہ تلوار لے کر کود پڑی اور بہت دیر تک کافروں کے تلوار کی وار کو روکتی رہی۔ اسی دوران ایک ناپاک کافر نے جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی وار کیا، اس مقدس خاتون نے بڑی تیزی کے ساتھ اس تلوار کے وار کو اپنی مقدس پیٹھ پر روک لیا۔ سبحان اللہ! چنانچہ بس وار کا ایسا گہرا زخم لگا کہ ان کی پشت میں گڑھا پیدا ہو گیا، لیکن وار اسلام کی غیرت مند شہزادی ان کے جوش میں کوئی کمی نہیں آئی، اور کمال بہادری کے ساتھ جھٹ سے اس ظالم پر اپنی تلوار سے ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس ظالم جابر کافر کا زیرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اللہ کی اس شیرنی کی طاقت کی تاب نہ لا کر وہ دم توڑ دیا۔ چنانچہ اس مقدس صحابیہ نے اپنے اس جانثاری اور عشق رسالت کا اظہار کر کے زمانے کو بتا دیا کہ محمد ہے متاع عالم اعزاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان سے اور مال سے پیارا۔ اسی جنگ میں اس صحابیہ کے شوہر بیٹے بھی مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے کافروں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک کافر نے ان کے بیٹے پر ایک ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا خون بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جب اس مقدس خاتون نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو فوراً اپنا کپڑا پھاڑا اور اپنے بیٹے کے زخم پر باندھتے ہوئے کہا، اے بیٹا اٹھ کھڑے ہو جا اور دیکھو کفار کس طرح اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، لہٰذا اٹھو اور اے میرے جگر کے ٹکڑے، اپنے دین کے لیے، تحفظ قرآن کے لیے، اپنے اور اپنے آقا کی شان کی
لیے جان کی بازی لگا دو، قربان ہو جاؤ اللہ رسول کے لیے، جان دے دو دین متین کے لیے۔ چنانچہ ان کا بیٹا اٹھا اور پھر شریک جنگ ہو گیا اور کمال بہادری کے ساتھ کفار مشرکین کو جہنم میں پہنچاتا رہا۔ چنانچہ پھر وہی کافر جو حضرت ام عمارہ کے بیٹے پر حملہ کیا تھا، حضرت ام عمارہ کے سامنے آ گیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اے ام عمارہ دیکھ، تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے اس مقدس صحابیہ خاتون نے اس کافر کو ایسا زوردار تلوار مارا کہ وہیں پر گر پڑا اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے بھاگنے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انداز جنگ اور بہادری کو دیکھ کر مسکراتے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ام عمارہ، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ تم نے میدان جہاد میں شرکت کی، سعادت حاصل کی، اور تمہاری طاقت اور قوت دین کے کام آ گئی، اور تم نے تلوار چلا کر اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام عمارہ نے زبان حال سے کہا، یا رسول اللہ، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے آقا، دعا فرما دیجئے کہ آپ کی یہ کنیز خادمہ جس طرح دنیا میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرتی ہے، جنت میں بھی اسے آپ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہ سرکار کے صدقے میں تو جنت ہی ملے گی، اے کاش جگہ ان کے محلے میں ملی ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت کا کرم جوش میں آیا اور ام عمارہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان سب کو جنت میں میرا ساتھی اور رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دعائے رسالت کو سن کر اس قدر خوش ہوئیں کہ آنکھ سے مسرت اور خوشی کے آنسو رواں ہو گئے، اور زندگی بھر اس سعادت پر ناز کرتی رہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ رکھا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ۔